السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم خبروں کے ساتھ۔ آج کے خبرنامے کا موضوع ہے کرناٹک میں حجاب پر تنازع کھڑا کر رہے بھگوا وادیوں پر جنون سوار پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتے نظر آئے بھگوا وادی بھیڑ۔ اسکول اور کالجز 3 دن کے لیے بند، آج دوپہر ہائی کورٹ میں پھر سنوائی۔ یو پی میں بی جے پی کا انتخابی منشور جاری، کسانوں خواتین کے لیے نئے وعدے تو ہندوتوادیوں کو خوش کرنے کے لیے لو جہاد پر 10 سال سزا کا وعدہ۔ سماجوادی پارٹی نے بھی انتخابی منشور کیا جاری، لڑکیوں کو پی جی تک مفت تعلیم اور کسانوں کو فصلوں پر ایم ایس پی کا کیا وعدہ۔ سوشل میڈیا پر ہیونڈائی کے بائیکاٹ اور بھارت سرکار کے سخت اعتراض کے بعد کوریائی سرکار اور ہیونڈائی کمپنی نے مانگی معافی۔ کشمیر کو لے کر کیے گئے ٹویٹ کے بعد لوگوں کا پھوٹا تھا غصہ۔ ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک گزارش آپ سے ضرور کریں گے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر بھی کلک کریں، اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور رکھیں۔ ناظرین، وہ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے الگ ہوتے ہیں اور چبانے کے الگ۔ ہم یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں، یہ خطاب سن لیجئے۔ مسلم بیٹیاں اپنے کیریئر پر دھیان دے پائے گی۔ ایسے کام جب مسلم بیٹیاں بہنیں انوبھو کرتی ہیں تب جا کر وہ کمل کے پھول کو چن کر کے آتی ہے۔ میں بیٹیوں سے آگرہ کروں گا کہ وہ بے خوف ہو کر اپنا پیشن فالو کریں، جو ان کے من میں ہے اس راستے پر چل پڑے، ان کے لیے بھی پرگتی انتظار کر رہی ہے۔ یہ کل کا وزیر اعظم کا خطاب ہے جس میں وہ مسلم خواتین ووٹروں سے بی جے پی کو ووٹ دینے کی اپیل کر رہے ہیں۔ کیا کچھ کہا وہ آپ نے سن لیا ہے۔ وزیر اعظم جو اسٹیج سے خوبصورت جملے کہتے ہیں، انہیں اس ہندوستان پر بھی کچھ بولنا ضرور چاہیے کہ کس طرح سے ان کے مریادہ پرشوتم ایک نہتی لڑکی کے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہے ہیں اور کس طرح کے پہناوے کے خلاف، ایک لڑکی کے پہناوے کے خلاف پوری ریاست بلکہ ہندوستان میں آگ لگی ہوئی ہے، لیکن اس پر وزیر اعظم کو بات کرنے کا موقع نہیں ہے۔ وہ اس پر ایک لفظ بھی نہیں بول رہے، اور وہ اس پر بات کرے بھی کیوں، کیونکہ اس پر بات کرنے سے ووٹ کہاں ہے۔ جنگ میں لڑتا ہوا ایک گلاب دیکھا ہے، لہو لہان آنکھوں میں خواب دیکھا ہے، کہیں گے لوگ یہ صدیوں تک ہم نے نقاب میں ایک انقلاب دیکھا ہے۔ ویسے واقعی ان لڑکیوں نے انقلاب ہی برپا کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج اس مدعے کی چرچا نہ صرف ہندوستان میں ہے بلکہ دنیا بھر میں ہو رہی ہے۔ ویسے جو کچھ حجاب کو لے کر کرناٹک میں چل رہا ہے، ہم اور آپ سن اور دیکھ رہے ہیں، اور وہ تصاویر بھی ہمارے سامنے ہیں جس میں ایک نہتی لڑکی جھنڈ میں آ کر بھونکنے والوں کا کس طرح سے مقابلہ کر رہی تھی۔ ویسے یہ لڑکیاں قریب 2 مہینوں سے حالات کا مقابلہ اپنے ہی بلبوتے پر کر رہی ہیں، اور جب یہ معاملہ ہندوستان سے بڑھ کر عالمی میڈیا تک جا پہنچا ہے تو پھر کچھ تنظیموں نے رسمی بیانات جاری کر کے اپنا فرض تو ادا کر لیا ہے، تو کسی نے اس بہادر لڑکی کے لیے انعام کے طور پر 5 لاکھ دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ ویسے کیا کچھ حجاب کو لے کر ہو رہا ہے، ہم تمام صورتحال آپ کے سامنے مسلسل رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل جو کچھ ہنگامہ ہوا، سنگیوں کے بہکاوے میں آ کر جس طرح سے طلباء کے بھیس میں گنڈوں نے اسکولوں پر حملے کیے، ترنگے کی جگہ بھگوا جھنڈا لہرایا گیا، گالی گلوچ دیکھی گئی، پتھراؤ کی صورتحال کا بھی ہم نے مشاہدہ کیا۔ وہیں کچھ اسکول سے ہیبت ناک تصاویر بھی سامنے آ رہی ہیں جو کل شوٹ کی گئی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کلاس میں داخل ہو کر یہ لوگ ہنگامہ کر رہے ہیں۔ یہ کچھ ویڈیوز تھے اور اس سے پہلے بھی کئی ساری ویڈیوز آ چکے ہیں، پھر اسے دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ یہ لوگ اپنے کسی حق کی لڑائی نہیں لڑ رہے بلکہ کسی کا حق چھیننے کے لیے پاگلوں کی طرح سڑکوں پر، گلی محلوں میں، اسکولوں میں بھونکتے پھر رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اگر مسلمان اپنے کسی حق کے لیے لڑ رہا ہوتا تو اگر اس طرح کا کچھ تشدد ہو جاتا تو حکومت اور یہ جو پولیس ہے ان کی کیا حالت کرتی، آپ کو پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے جس طرح سے کل ترنگے کی جگہ بھگوا جھنڈا لہرایا گیا تھا، وہاں اب واپس سے کرناٹکا کانگریس کے کارکنان نے وہاں ترنگا لہرا دیا ہے، اور اب سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے
तिरंगे की जगह पर भगवा झंडा लहराया और जिस तरह से तशद्दुद बर्पा किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं। अच्छा, कर्नाटका में हिजाब मसले पर मुल्क भर से कई तरह के रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। कई जगहों पर एहतजाज भी किया गया, कई तरह से लोग अपनी हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। वहीं मुंबई में कल मुंबई के बाइकल्ला वाक़े मदनपुरा इलाके में समाजवादी पार्टी की जानिब से भी हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दस्तखती मुहिम का आगाज़ किया गया। वहीं ख़वातीन बोर्ड पर हज़ारों ख़वातीन और स्कूल और कॉलेज की तालिबात ने उसमें हिस्सा लेते हुए उस पर दस्तखत किए और हुकूमत और तालीमी इदारों के फ़ैसले की मुखालिफत करते रहे। तो वहीं कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने भी एक ट्वीट कर हिजाब पहनने वाली तालिबात की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि हिजाब या घूंघट या कुछ और, ये फ़ैसला करना औरत का अपना हक़ है, किसी को इसमें टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं किसी भी रियासत में जो कुछ भी मुस्लिम मुखालिफ या अक़लियत मुखालिफ कदम देखा जा रहा है, मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत उसमें कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी दिखा देती है। अब मध्य प्रदेश के वज़ीर तालीम ने स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी आयद करने की बात करते हुए कहा है कि वो अब स्कूल में यकसा ड्रेस कोड नाफिज करेंगे। इसकी अब मध्य प्रदेश में भी सख्त मुखालिफत की जा रही है। मुस्लिम तंजीमों ने भी इसके खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इस पडुचेरी के सरकारी स्कूल में भी मुबैना तौर पर एक मुस्लिम तालिबा को हिजाब पहनकर क्लास में दाखिल होने से रोक दिया गया। ऐसी खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद मुतादिद तलबा व तालिबात ने स्कूल इंतज़ामिया के खिलाफ मुजाहरा भी किया और हुकूमत से इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मामला अब एक रियासत से दूसरी रियासत और दूसरी रियासत से पूरे मुल्क में फैलता जा रहा है। वहीं बता दें कि आज हाई कोर्ट में फिर से इस मामले में आज 2:30 बजे समाअत होगी। कल हुए हंगामे पर हाई कोर्ट ने सख्त तशवीश का इजहार किया था। वहीं तलबा की जानिब से पेश होने वाले वकील ने कई सारे अपने दलाइल रखे थे, जिसमें उन्होंने कुरान और हदीस का भी हवाला दिया था और उन्होंने इसे आइन का भी हवाला देते हुए इस तरह के जो कवानीन हैं उसको गलत करार दिया था। वैसे अदालत ने भी कल अमन अमान बरकरार रखने की तलबा से अपील की थी और वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने भी कर्नाटक के हाई स्कूल और कॉलेज में 3 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया है और अमन अमान और हम आहंगी को बरकरार रखने की भी उन्होंने अपील की। वैसे वज़ीर आला कन्नड़ा मीडिया चैनल और फसादात की जड़ भगवा तंजीमों के कारकुनान और ख़ुद बीजेपी रहनुमाओं को भी एक अपील करते थे कि वो फसाद भड़काने वाले बयान न दें, तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता। बीजेपी हुकूमत न सिर्फ गोदी मीडिया बल्कि अब हिंदुस्तान के मशहूर तालीमी इदारों पर भी कब्ज़ा कर भगवाकरण की कोशिश कर रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ऐसे इल्ज़ामात उस पर लग रहे हैं। JNU की जो नई चांसलर मुकर्रर हुई हैं या की गई हैं, उनके पुराने कुछ ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें उनके नज़रिए को समझने में आपको मदद मिलेगी। दरअसल ये जो नई वाइस चांसलर हैं वो RSS की करीबी ताल्लुक़ रखने वाली हैं। उसने माजी में नस्ल कुशी की भी अपील की है, तलबा पर हमले और हाल ही में किसानों पर हमलों की हिमायत में भी उसने ट्वीट किए थे। पंडित के दीगर ट्वीट्स में उन्होंने महात्मा गांधी के कत्ल को अफसोसनाक करार दिया था, लेकिन गोडसे के जुर्म को उस बुनियाद पर मुनसिफाना ठहराया था कि सिर्फ गांधी को मारना ही अखंड भारत का हल था। पंडित ने कई मौके पर बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने हिंदुत्व और दाएं बाजू के सियासी नज़रियात को पेश किया है। दीगर मामलों में उन्होंने JNU के बाएं बाजू के कारकुनों को जिहादी बताते हुए उनको तनकीद का निशाना बनाया था और अब उसी को JNU का वाइस चांसलर बना दिया गया है। वहीं रोहिंग्या पनाह गुज़ीरों को बाहर निकालने की भी उसने पैरवी की थी और हुकूमत से मुतालबा किया था कि वो जामिया मिल्ला इस्लामिया और सेंट स्टेफन जैसे तालीमी इदारों की माली इमदाद बंद कर दे। और जब ये तमाम ट्वीट जब सामने आ रहे हैं तो मोहतरमा ने अपना ट्विटर अकाउंट ही डिलीट कर दिया है कि न रहे बांस न बजे बांसुरी। लेकिन सवाल ये था कि लोगों के निकाले गए स्क्रीनशॉट को कैसे डिलीट कर दिए, तो उन्होंने आखिर में कह दिया है कि उनका कोई ट्विटर अकाउंट ही नहीं था, बल्कि ये उनके खिलाफ जब से वो JNU की वाइस चांसलर बनी है उनके खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। तो भाई समझ लीजिए, जब ऐसे नज़रिए वाले लोग किसी बड़े तालीमी इदारे के वाइस चांसलर बन जाएं तो फिर उस तालीमी इदारे का क्या होगा। वैसे एक बात और बता दें कि जो खातून हैं, जब ये पुणे यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर थी, इस दौरान उन पर बदउनवानी के इल्ज़ामात में भी वो कसूरवार पाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो तालीमी इदारे की वाइस चांसलर बन गई।
ویسے آپ کو یاد ہی ہوگا کہ دھرم سنسد میں کس طرح سے مشتعل اشتعال انگیز بیان بازی کی گئی تھی اور قتل عام تک کی بات کی گئی تھی، لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ یتی نرسنگھانند جو ڈھونگی بابا ہے اس کو ضمانت مل گئی ہے، جس نے دراصل مسلمانوں کی نسل کشی کی بات کی تھی۔ عدالت نے نرسنگھانند سے کہا ہے کہ وہ مختلف برادریوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنے والے کسی گروپ یا پروگرام کا حصہ نہ بنے، ایسا کر کے انہیں ضمانت دے دی گئی۔ یاد رکھیں کچھ پڑھے لکھے، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کچھ پڑھے لکھے نوجوان سال 2 سال سے صرف اپنے بیانات کی وجہ سے اب تک جیلوں میں ہیں، اور وہ بھی ایسے بیانات جس میں انہوں نے گاندھی جی کے اصولوں پر چلنے کے لیے ابھارا تھا۔ ہم کس کی بات کر رہے ہیں آپ ضرور سمجھ گئے ہوں گے، لیکن 2 سال بعد بھی اب انہیں ضمانت نہیں مل رہی ہے، لیکن جو گاندھی کو مارنے کو جائز ٹھہرا رہے ہیں، قتل عام کی بات کر رہے ہیں، انہیں ضمانت دی جا رہی ہے۔ ویسے مہاراشٹر میں شیو سینا، این سی پی اور کانگریس کی اتحادی حکومت چل رہی ہے، اور حالیہ دنوں میں الزامات بی جے پی پر لگتے رہے ہیں کہ وہ ان کی اتحادی سرکار کو گرانے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں۔ وہیں اب شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے راجیہ سبھا کے چیئرمین وینکیا نائیڈو کو خط لکھا ہے اور الزام لگایا ہے کہ ای ڈی اور دوسری جانچ ایجنسیوں کے ذریعے ان کے خاندان والوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ انہوں نے مہاراشٹر حکومت کو گرانے میں سرکار کی مدد یعنی کہ بی جے پی کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ای ڈی اور دیگر تحقیقاتی ایجنسی ان کے اہلکار اب اپنے سیاسی آقاؤں کی کٹ پتلی بن چکے ہیں، اور کہا کہ اہلکاروں نے اعتراف تک کیا ہے کہ انہیں ان کے مالکان نے مجھے ٹھیک کرنے کے لیے یعنی کہ شیو سینا رکن پارلیمنٹ سنجے راوت کو ٹھیک کرنے کے لیے کہا ہے۔ مسٹر راوت نے کئی سنسنی خیز دعوے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے ریاست میں وسط مدتی انتخابات کرانے میں مدد کرنے سے انکار کیا تو انہیں قید کی بھی دھمکی بی جے پی کی طرف سے دی جا رہی ہے، اور ان کے لیے ان کے طرح طرح کی ایجنسیوں کے ذریعے انہیں ڈرایا دھمکا جا رہا ہے۔ ویسے بی جے پی پر الزامات تو لگتے رہے ہیں، کئی ریاستوں میں اسی طرح کی چیزیں ہوئی ہیں کہ جہاں دوسری گورنمنٹ کو انہوں نے گرا دیا اور پیسوں کے بلبوتوں پر انہوں نے وہاں حکومت بنا دی۔ ایسی کئی ساری خبریں اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھی، کرناٹک میں دیکھا، مدھیہ پردیش میں دیکھا، اور اس طرح دوسری ریاستوں میں بھی اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملے ہیں۔ تو ناظرین آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ویب سائٹ پر آپ جا سکتے ہیں، ہمارا ویب سائٹ www.fikroخبر.com ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ اگر ویڈیوز ہماری دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔